ایک زمانے کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک بزرگ قاضی رہتے تھے۔ ان کا نام قاضی حلیم الدین تھا۔ لوگ ان کے انصاف کے قصے دور دور تک سناتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ ان کے فیصلے میں نہ امیری اثر کرتی تھی نہ غریبی، بس جو سچ ہوتا وہی ان کے ہونٹوں سے نکلتا۔ ایک دن صبح کے وقت 3 مسافر ان کے دربار میں حاضر ہوئے، ایک تاجر، دوسرا سپاہی اور تیسرا ایک غریب کسان۔ تینوں کے چہروں پر پریشانی تھی، آنکھوں میں الجھن تھی۔ قاضی صاحب نے نرمی سے پوچھا، کہو بھائی، کیا جھگڑا ہے تم میں؟ تاجر نے آگے بڑھ کر کہا، حضور، ہم تینوں ایک ساتھ سفر کر رہے تھے۔ راستے میں ہمیں ایک تھیلا ملا جس میں سونے کے سکے تھے۔ اب یہ دونوں کہتے ہیں کہ وہ تھیلا ان کا ہے۔ قاضی صاحب نے تھیلا دیکھا، واقعی ایک پرانا مگر قیمتی تھیلا تھا۔ اندر کئی سونے کے سکے تھے، مگر تھیلے پر کوئی نام و نشان نہ تھا۔ قاضی صاحب نے مسکرا کر کہا، ہم دیکھیں گے کہ اصل مالک کون ہے، مگر یاد رکھو، سچ بولو، کیونکہ انصاف اندھا نہیں ہوتا، وہ دلوں کی نیت دیکھتا ہے۔ سب سے پہلے تاجر نے بولنا شروع کیا، حضور، میں ایک مالدار شخص ہوں، یہ تھیلا میرا ہی ہے۔ میں نے بازار سے خریدا تھا، مگر سفر کے دوران کھو گیا۔ سپاہی نے فوراً کہا، یہ جھوٹ بول رہا ہے حضور، میں نے ہی یہ تھیلا دیکھا تھا۔ میں نے دونوں کو بلایا، مگر اب یہ دونوں مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ کسان نے آہستگی سے کہا، حضور، میں نے یہ تھیلا ضرور الفاٹ الف تھا، مگر میں نے کہا تھا کہ پہلے معلوم کرتے ہیں یہ کس کا ہے، میں تو بس ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ قاضی صاحب نے تینوں کو غور سے دیکھا، ان کے چہروں پر نیتوں کے نقش پڑنے لگے۔ پھر وہ بولے، میں تم سے 3 سوال پوچھوں گا، جس کے جواب میں سچ کی جھلک دکھائی دی، وہی اصل مالک ثابت ہوگا۔ پہلا سوال، جب تم نے یہ تھیلا ہاتھ میں لیا تو وہ کیسا محسوس ہوا؟ تاجر نے کہا، بھاری اور پرانا تھا۔ سپاہی بولا، بس عام سا تھیلا ہے، اس میں خاص کیا؟ کسان بولا، یہ نرم ہے، شاید پرانے کپڑے سے سنا گیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی محنتی انسان کی امانت ہو۔ قاضی صاحب نے چپ چاپ سر ہلایا۔ پھر دوسرا سوال کیا، جب تم نے یہ تھیلا پایا اس وقت تمہارے دل میں کیا خیال آیا؟ تاجر بولا، میں نے سوچا میرا ہی کھویا ہوا مال واپس آ گیا۔ کسان بولا، میں نے سوچا شاید کسی غریب کا مال ہے جسے لوٹا دینا چاہیے۔ قاضی صاحب کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ پھر وہ بولے، اور میرا تیسرا سوال، اگر تمہیں یہ تھیلا دوبارہ دیا جائے تو کیا کرو گے؟ تاجر نے کہا، میں اسے اپنے کاروبار میں لگا دوں گا حضور۔ سپاہی نے کہا، میں اسے اپنی خدمت کا حق سمجھ کر رکھوں گا۔ اور کسان نے آہستہ کہا، میں اسے واپس کر دوں گا اس کے مالک کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ قاضی صاحب خاموش ہو گئے، کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر انہوں نے نرم مگر پر اثر لہجے میں کہا، تھیلا کسی کا نہیں، مگر سچائی کسان کے دل میں ہے، اور انصاف ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ تاجر اور سپاہی کے چہرے جھک گئے۔ کسان حیران تھا، مگر اس کے دل میں سکون تھا۔ قاضی صاحب نے حکم دیا کہ تھیلا کچھ دن تک محفوظ رکھا جائے۔ اگر کوئی شخص آ کر اس کی پہچان بتا دے تو اسے لوٹا دیا جائے۔ چند دن گزر گئے۔ پھر ایک دن ایک بوڑھی عورت دربار میں آئی۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، مگر چہرے پر ایمان کی چمک تھی۔ وہ روتی ہوئی بولی، حضور، میں غریب ہوں، میرا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا۔ یہ تھیلا اسی کا تھا، اس میں اس کی زندگی بھر کی محنت کی کمائی ہے۔ قاضی صاحب نے نرمی سے پوچھا، کیا پہچان ہے اس تھیلے کی؟ عورت نے آہستہ کہا،
اس کے اندر ایک سکہ ایسا ہے جس پر میرا بیٹا نشان لگایا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا، امی، یہ میرا نصیب والا سکہ ہے۔ قاضی صاحب نے تھیلا کھولا۔ سب سانس روکے دیکھنے لگے، اور واقعی ایک سکے پر چھوٹا سا نشان تھا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ پھر قاضی صاحب نے وہ تھیلا عورت کے حوالے کر دیا۔ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی، اللہ آپ کو جزا دے قاضی صاحب، اپنے میرے بیٹے کی یاد واپس کر دی۔ قاضی صاحب نے نرمی سے کہا، بی بی، انصاف صرف فیصلہ نہیں ہوتا، یہ دعا ہے جو مظلوم کے دل سے نکلتی ہے۔ تاجر، سپاہی اور کسان تینوں قاضی صاحب کے قدموں میں جھک گئے۔ تاجر بولا، آج ہمیں سمجھ آیا کہ سچائی دولت سے بڑی چیز ہے۔ قاضی صاحب نے کہا، انصاف کے لیے صرف عقل نہیں، دل کا ایمان بھی ضروری ہے، کیونکہ جب نیت صاف ہو تو فیصلہ خود بخود سچ کے حق میں ہو جاتا ہے۔ اور یوں اس دن سے پورے گاؤں میں یہ قصہ مشہور ہو گیا۔ لوگ کہتے، اگر انصاف کا چہرہ ہوتا تو وہ قاضی حلیم الدین جیسا ہوتا۔